کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جائے نا، ان کے لیے لاہور خریدنا اور فیکٹریاں خریدنا کوئی مشکل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے تھمبنیل کے اوپر لکھا ہے کہ ریمنڈ مرکز والے لاہور پورا خریدنے لگے ہیں، لاہور کی فیکٹریاں خریدنے لگے ہیں۔ کیا واقعی یہ خرید سکتے ہیں یا ان کے پاس میں ہے کہ لاہور خریدیں، یا خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ واقعی یہ حقیقت ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ یہ ریمنڈ تبلیغی اجتماع جو ہوتا ہے، اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اور تبلیغ کے کام کو بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ جو عالمی اجتماع ہوتا ہے سالانہ مطلب ریمنڈ میں، تو اس کو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا بھر میں لوگ آتے ہیں، بڑی تعداد میں مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کے حساب سے مطلب ہے۔ لیکن تبلیغی اجتماع اب 4 حصوں میں ہوتا ہے، ایک سال میں 2 اجتماع، پھر اگلے سال میں 2 اجتماع، اور پھر جو پہلے سال کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے سال میں نہیں آتے۔ تو ان کی ایک تقسیم ہے حلقے وار، مطلب پاکستان سے لوگ انہوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں ایک سال اور وہ دوسرے سال نہیں آتے۔ تو اس طرح یہ اجتماع 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ 4 حصوں میں تقسیم کیوں ہوا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ رش کی وجہ تھی کہ مجمع زیادہ ہونے لگا، ہر سال مجمع زیادہ ہوتا رہا، تو اس لیے انہوں نے ان کو پہلے 2 حصوں میں کیا، پھر 4 حصوں میں کیا۔ جہاں تک بات ہے لاہور کی خریدنے کی اور لاہور کے فیکٹریاں خریدنے کی، تو جب ایک اجتماع سے 2 ہوئے تھے تو اس وقت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو 2 اجتماع ہو گئے تھے۔ پھر جب 2 سے حضرات نے دیکھا کہ کافی رش اور عوام کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ بھئی اب مشورہ کریں گے کہ اجتماع جو ہیں یہ 4 حصوں میں کریں۔ تو جیسے عالمی مشورہ ہوتا ہے، تو وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب اس وقت جو تھے امیر تھے، تو زندہ تھے، تو حاجی صاحب مشورے میں تھے، تو حضرات نے ان کو کہا کہ حضرت اب جو ہے نا اجتماع کو 4 حصوں میں یا ان کے بارے میں مشورہ کیا جائے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ 2 اجتماع جو ہوتے ہیں ان میں عوام زیادہ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو مجمع کی اب گنجائش باقی نہیں۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہاں ایک جواب دیا ہے، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو 2 اجتماع ہیں ان کو پھر ایک کیا جائے۔ تو باقی حضرات جو بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کو 4 کیا جائے کیونکہ رش کافی زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں ان 2 کو بھی ایک کیا جائے۔ تو حاجی صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں آس پاس جتنے ہی فیکٹریاں کھڑی ہیں، ان سب کو کہیں کہ آپ فیکٹریاں کسی اور جگہ لگا دیں، یہ رقبہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ان کی قیمت جو ہے نا ادا کر دیں گے۔ تو یہ سارا رقبہ جو ہے نا خرید لو، اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے رقبہ، اس سے بھی زیادہ ہو جائے مجمع، تو پورا لاہور خرید لو، کون سی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں ایک بہت بڑے بزرگ نے ہمیں بتایا ہے، وہ مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو مشورے میں ساتھی تھے تو وہ ہنسنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مشورہ یہ کرنا ہے کہ اب ان 2 اجتماع کو 4 کیا جائے۔ تو اصل جو بات کر رہے تھے نا کہ لاہور خریدنے کی، تو وہ مولوی سے فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم یہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کوئی ہوائی فیرنگ نہیں کی، بڑی استغنا کے ساتھ یہ سوچ سمجھ کر اس نے بات کی ہے کہ ان کے ہاں لاہور خریدنا اور فیکٹریاں خریدنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ مشکل کیوں نہیں تھا؟ کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جائے نا، ان کے لیے لاہور خریدنا اور فیکٹریاں خریدنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اس اجتماع کو تقریباً یہ 1953 سے شروع ہوا ہے، ایک چھپر سے شروع ہوا ہے، لیکن آج الحمدللہ لاکھوں کا مجمع اس میں آتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کام کو اللہ چلا رہا ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی بات کر رہے تھے اس کے تقوی کی، کیونکہ جو تقوی ہے نا، تقوی والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ تقوی پر اس کی تقوی کی بنیاد ایک ایسی تھی، تو اس نے کہا کہ لاہور اور فیکٹریاں خریدنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو اس لیے حاجی صاحب نے ایک حقیقت کہا، اس میں کوئی وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ مشورے میں طے ہو جاتا تو یہ لاہور اور فیکٹریاں خریدنا کوئی ان کے لیے مشکل نہیں، کیوں کہ ان کا تعلق یہ 10-20 اور یہ چندے کے بکسے رکھنے پر نہیں، بلکہ ان کا جو یقین ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور یہ دعوت کا کام بھی ایسے ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا پہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، بس یہ ایک ہی ان کا بیان ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا یقین اور ایسا تقوی نصیب فرمائے کہ اللہ کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے کام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے انسانوں کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا غلام بنائے۔ تو یہ تھی کارگزاری۔ اگر میری بات اچھی لگے تو ویڈیو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔